بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے شب برات کے متعلق پوچھا، دراصل شب برات دو لفظوں سے مرکب ہے۔ شب کہتے ہیں رات کو اور برات کہتے ہیں بری ہونا۔ اس کا معنی یہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر جو بندہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کے حضور التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، یہ وہ مقدس رات ہے، اور یہ مقدس رات وہ رات ہے، اس رات کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کہا جاتا ہے۔ 15 شب کو یہ رات آتی ہے اور بڑی بابرکت اور مقدس رات آتی ہے۔ اس رات کے حوالے سے متعدد روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اس قدر مقدس رات ہے کہ سارا سال بندہ التجا کرتا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، مجھے عافیت عطا فرما دے، مجھے صحت عطا فرما دے۔ لیکن یہ وہ رات ہوتی ہے، یہ وہ مقدس لمحات ہوتے ہیں، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت خود آ کر کے پکارتی ہے۔ رب رحمان اپنی شان کے مطابق خود پکارتا ہے کوئی بندہ مومن مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق لینے والا، میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت لینے والا، میں اس کو عافیت عطا فرماؤں۔ الغرض یہ وہ مقدس رات ہے کہ رب رحمان کی رحمت خود آ کر کے ہمیں کہتی ہے کہ اے بندہ مومن تو مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور دوسرا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، متفقن علیہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، 15 شعبان المعظم کی رات تھی کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اپنے حجرہ مبارک کے اندر نہ پایا۔ میں باہر گئی نبی علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے۔ میں گئی تو دیکھا نبی علیہ السلام جنت البقیع کے اندر التجا فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ سے مناجات کی حالت میں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جس وقت مجھے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے حق کے اندر کوئی کمی پیشی کروں گا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھی تھی کہ شاید آپ میرے سوا کسی اور ازواج کے ہاں تشریف لے گئے ہیں، میرے دل کے اندر یہ خیال آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، دراصل آج یہ مقدس اور بابرکت رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ رب تعالیٰ اس رات کو سمائے دنیا پر انزال جلال فرماتا ہے، اور انزال جلال فرما کر کے فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مومن جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اس کی میں مغفرت فرما دوں، اور ہے کوئی مجھ سے گناہ کی معافی لینے والا اور اس کے گناہ کو میں معاف کر دوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس رات کو اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بھی بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب، ان کے پاس بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی، لاکھوں کروڑوں میں ہوتی تھی، اور ان کی تعداد کوئی مقرر نہیں ہے۔ جب تعداد کا اندازہ نہیں ہے تو بکریوں کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج ہے کوئی ایسا کیلکولیٹ، آج ہے کوئی ایسی مشینری کہ جو اس بات کا اندازہ لگا سکے؟ اور جو ایک بکری کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ دراصل یہاں نبی علیہ السلام نے مبالغہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ رب العزت اس رات کو اپنے محبوب کی اکثر امت کی کامل بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رات کو یہ عمل کر کے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بیان فرما کر کے اس بات کی طرف تعلیم فرما دی کہ جو بندہ مومن اس رات کو رب کے حضور جھک جاتا ہے، صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ فرمانے والا اور سننے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکیلی تھیں اور آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ ارشاد تنہ فرمایا تھا، آپ نے اگر اس رات کی فضیلت نہ ہوتی
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ حدیث پاک کی صورت میں اس رات کی فضیلت نہ بیان فرماتی، آپ کا بعد میں ان الفاظ کو سرکار کے فرامین کو بیان فرما دینا، فضیلت کو بیان فرما دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے بڑا ہی مقدس بنایا ہے، اس رات کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، یہ وہ رات ہے، یہ وہ مقدس لمحات ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت انزال جلال فرماتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت آ کر کے پکارتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے عافیت لینے والا میں اس کو عطا کروں۔ الغرض بہت سارے الفاظ کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس رات کے اندر آ کر کے بندے کو پکارتی ہے، اے بندہ مومن آ جا، تو نے اگرچہ گناہ کر لیے ہیں، سارا سال تو نے گناہوں کی صورت میں گزارا ہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، یہ رات میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس رات کے اندر آ کر کے صدق دل سے معافی مانگ لے، میں تیرے ساری زندگی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں، کیا ان گناہوں کی معافی ملے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو یہ بتا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ رب العزت کی رحمت زیادہ وسیع ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ بات سمجھ لے کہ اللہ رب العزت اگرچہ تیرے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، سمندروں کے قطروں سے زیادہ ہوں، پھر بھی اللہ رب العزت اگر تو صدق کے دل سے آ جائے تو اللہ رب العزت تیرے سارے زندگی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رحمت الہی کے کیا کہنے، یہ تو شب برات تو دور کی بات ہے، یہ مطلقاً حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس ٹائم سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنا دست رحمت بچھا دیتا ہے تاکہ دن والے گناہ گار جو ہیں اللہ کے حضور گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العزت ان کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور جب صبح ہوتی ہے، طلوع فجر ہوتی ہے تو دن کو اللہ رب العزت اپنا دست رحمت بچھا دیتا ہے اور رحمت بچھا دیتا ہے، اور جو رات والے گناہ گار ہوتے ہیں تاکہ دن کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ رب العزت ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو عام حالات کی بات ہے کہ جو بندہ رات کو گناہ کرے دن کو معافی مانگے، اور دن کو اگر گناہ ہو جائیں اور رات کو معافی مانگے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو بندہ لیلۃ شعبان نصف شعبان کو جو بندہ اللہ رب العزت کے یہاں گڑ گڑائے گا، توبہ استغفار کرے گا اور اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کرے گا، اس بندے پر اللہ رب العزت کی رحمت کا کیا عالم ہوگا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے مروی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے رحمت کے 100 درجے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک درجہ صرف اور صرف اس دنیا کے اندر لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اور جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں تمام کو صرف اور صرف رحمت کا ایک درجہ عطا فرمایا ہے، وہ چاہے جانور ہوں، وہ چاہے چرند ہوں، پرند ہوں، جتنے بھی ذی روح اشیاء ہیں تمام پر اللہ رب العزت نے رحمت کا ایک درجہ تقسیم فرما دیا ہے۔ اور ایک درجہ رحمت کا یہ عالم ہے کہ ماں اپنے اولاد کے ساتھ کتنا پیار کرتی ہے، جانور اپنی اولاد کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک درجہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک درجے کا یہ عالم ہے کہ ہم والدین اپنے اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 99 درجے اللہ رب العزت نے مؤخر کر کے رکھ دیے ہیں۔ کیوں؟ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنی محبوب کی امت پر وہ رحمت عطا فرما کر کے اپنی محبوب کی امت کی بخشش فرما دے گا۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ ہی مروی ہیں، مشکاۃ شریف کے حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ لم یعمل خیرا قط، کہ اس شخص نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ لفظ قطو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بندہ کتنا بڑا گناہ گار تھا، ایک نیکی بھی نہیں ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب اس کے وصال کا ٹائم آ گیا، اس کی موت کا ٹائم آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کر کے کہتا ہے
اے میرے بیٹو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، تم نے اس وصیت پر عمل کرنا ہے۔ اولاد نے کہا کہ ابا جان کیا وصیت ہے؟ وہ شخص کہتا ہے میری وصیت یہ ہے کہ جس ٹائم میں مر جاؤں، جس ٹائم میں فوت ہو جاؤں، تم نے مجھے جلا دینا ہے، آگ کے اندر مجھے جلا دینا ہے۔ جس ٹائم میری لاش کی راکھ بن جائے اس راکھ کے دو حصے کرنے ہیں، ایک خشکی کے اندر پھینک دینی ہے اور ایک تری کے اندر پھینک دینی ہے۔ اس طرح مجھے نیست و نابود کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ الغرض اس طرح بندے کا وصال ہو جاتا ہے۔ وصیت کے مطابق ان کے بیٹوں نے اس کو جلا دیا، اس کے راکھ کے دو حصے کیے، ایک حصہ تری کے اندر اور ایک حصہ خشکی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے خشکی اور تری کو حکم ہوتا ہے کہ جتنے بھی تیرے اندر اس شخص کے ذرے ہیں تمام کو اکٹھا کیا جائے، اس کا مجسمہ تیار ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کے حضور وہ پیش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندہ نواز بتا کہ تو نے اس طرح کی وصیت کیوں کی ہے، یہ ناجائز عمل کی وصیت تم نے کیوں کی ہے؟ وہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس وجہ سے یہ وصیت کی ہے خشیتی کا، یا اللہ مجھے تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ میرے اندر اتنے گناہ سموئے ہوئے ہیں کہ میں کس منہ سے تیرا سامنا کر سکوں، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میں اس تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں تیرا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، یا اللہ میں صرف اور صرف اس وجہ سے تیرے خوف کی وجہ سے میں جو ہے یہ وصیت کر بیٹھا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا تو صرف اور صرف مجھ سے خوف رکھتا ہے؟ فرمایا تیرے اس خوف کے عمل کی وجہ سے میں رب رحمان تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے تجھے میں جنت عطا فرما رہا ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کی رحمت اتنا زیادہ وسیع ہے، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اتنی رحمت وسیع ہے کہ اللہ رب العزت اتنے بڑے گناہگار کی بخشش فرما رہا ہے۔ تو جو بندہ مومن لیلۃ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت کے حضور جھکے گا، گڑ گڑائے گا، دعا مانگے گا، توبہ استغفار کرے گا، اس پر اللہ رب العزت کا انعام، اللہ رب العزت کی رحمت کس قدر وسیع ہوگی۔ آخری حدیث پاک کہ حضرت ابو ہریرہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو آدمی آپس میں دوست تھے، متحابین، آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ ایک اسلامی ماحول رکھتا تھا، اپنے آپ کو عالم کہلاتا تھا، اور ایک بندہ گناہگار تھا۔ جس ٹائم گناہگار شخص سے گناہ کوئی سرزد ہو جاتا تھا تو وہ جو اسلامی ماحول رکھتا تھا، جو اسلامی ذہن رکھتا تھا، جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا، وہ کہتا کہ تو نے اب گناہ کیا ہے لہذا اکثر اب رک جا، اگر تو نے بعد میں گناہ کیے تو تیری مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسا ایک وقت آیا کہ اس گناہگار سے ایک دن کوئی بڑا گناہ ہو گیا، جس کو اس اسلامی بندے نے اور اس عالم بندے نے دیکھا کہ استعظمہ، اس نے بڑا گناہ سمجھا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اس نے آ کر کے کہا اب تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تیری بخشش ناممکن ہے، اب اللہ رب العزت کی رحمت تجھ پر نہیں آ سکتی، تو نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے، لہذا اب تیرے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب تیرے جنت میں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تو اپنا کام کر، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے رب تعالیٰ کی رحمت پر بڑی امید ہے، اللہ رب العزت میری بخشش فرما دے گا، میں گناہگار ضرور ہوں لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پر میں بھی امید رکھنے والا ہوں۔ دونوں کا وصال ہو جائے، دونوں فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور دونوں پیش ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ جو گناہگار ہوتا ہے اس گناہگار کو فرماتا ہے، فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرما دو، اور یہ جو اپنے آپ کو عالم کہلواتا تھا، اپنے آپ کو اسلامی ماحول کے اندر ڈھال کر کے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوسروں کو مایوس کرنے والا تھا، اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کو میری رحمت پر کوئی امید نہیں تھی، یہ دوسروں کو میری رحمت سے دور کرتا تھا۔ جا، میں نے تیری بخشش کا ذریعہ میں نے نہیں بنایا، اور تجھے میں جہنم کے اندر داخل ہونے کا میں فرمان جاری کرتا ہوں۔ اور جو گناہگار تھا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے دوست، وہ بنی اسرائیل کا بندہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی رحمت اس پر وسیع ہو جاتی ہے،
اور اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، اپنے آپ کو صرف اور صرف عمل کے بل بوتے پر ناز کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوئی بلکہ اس کو جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل کا بندہ جو اللہ کی رحمت پر امید رکھ کر جنت کے اندر چلا گیا، جو بندہ مومن نبی علیہ السلام کا امتی جو ایک عمل کرتا ہے 10 نیکیاں اس کے کھاتے کے اندر لکھی جاتی ہیں، وہ بندہ مومن جب اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرے گا، اللہ کے حضور دعا کرے گا، التجا کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی کرے گا، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا انعام و اکرام